بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک قربانی جو ہے وہ صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ تو وہ کیا قربانی جو پوری امت کی طرف سے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب اس میں زیادہ لوگ شریک ہو گئے تو پھر یہ آپ کی بات کس طرح درست ہے؟ دیکھیں، ایک ہے قربانی کرنا اور ایک ہے اس کے ثواب میں دوسروں کو شریک کرنا۔ تو قربانی تو ایک آدمی ہی کی طرف سے ایک کی ہوگی، یعنی چھوٹے جانور ایک جو ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا اور بڑے جانور میں 7۔ ورنہ تو سارے صحابہ اس وقت جب مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو صحابہ کی شروع کے سالوں میں معاشی صورتحال کو بہت بہتر نہیں تھی، تو سارے صحابہ مل کر ایک جانور کر لیتے، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے جو کر دی تھی قربانی، تو اس کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں پر واجب تھی وہ بھی قربانی نہ کرتے۔ تو قربانی جو ہے وہ ہر فرد پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، اور وہ قربانی میں ایک جانور میں صرف ایک ہی آدمی چھوٹے جانور میں کر سکتا ہے اور بڑے جانور میں 7 لوگ تک شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو قربانی کرنے کے بعد اس کا ثواب ہے وہ ثواب ایک سے زائد افراد کو بخشا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی امت پر، اور اس قربانی کے ثواب میں دوسروں کو شریک کرنا تھا۔ لہذا آج بھی کوئی آدمی اگر ایک قربانی اپنی واجب کرنے کے علاوہ باقی کو قربانی ایسی کر لیتا ہے کہ جس میں تمام مسلمانوں کو شریک کر لیتا ہے، تو وہ مسلمان خواہ آج سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں یا اب موجود ہوں، تو ان کو اس کا ثواب بخشا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ قربانی کرنا اور بات ہے اور قربانی کے ثواب میں شریک کرنا ایک دوسری بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طرز عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے ابھی حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کو کی قربانی فرمائی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کچھ اونٹ خود ذبح فرمائے تھے، نہر فرمایا تھا ان کا، اور بقیہ اونٹ حضرت علی کو دیے تھے، اور اس میں بھی امت کی طرف سے جانور ذبح فرمائے تھے۔ تو یہ امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی اور اس عمل میں شریک ہونے کی بات تھی۔ تو قربانی کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے بات ذہن میں ابھی آئی ہے، اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کے فضائل میں یہ بات آتی ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معافی گناہوں کی ہو جاتی ہے اور اللہ کریم مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے دوران یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل شاید نہیں سمجھتا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ بارگاہ الوہیت میں پیش کیے جا سکیں یا ان پر کسی قسم کے اجر کی ہم امید رکھیں۔ تو یہ عمل کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس پر جو اجر اور عطا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اپنی خاص رحمت سے اور اپنی توفیق مرضی سے عطا فرمانا ہے، اپنے فضل سے عطا فرمانا ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال کا جو معیار ہے اس کے اندر جو اخلاص اور للہیت درکار ہے وہ شاید ہمارے اعمال میں موجود نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی فرمائی تو وہ چونکہ اللہ کی بارگاہ کے معیار کے مطابق ہے، آپ کا اخلاص، آپ کی للہیت، آپ کا اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ، تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو شریک فرمایا ہے، تو اس میں ایک لطف آ رہا ہے، ایک مزہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ ثواب ہمیں بھی ملے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا، اس میں اخلاص بھی تھا، اس میں للہیت بھی تھی، اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ بھی تھا، اور وہ جو قربانی کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے تقوی
کی غرض سے یہ قربانی رکھی ہے۔ اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ دلوں کا جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو تقوی کا جو معیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تقوی کا رخ یا اس نیکی کا جو اجر ہے اس کو امت میں تقسیم فرمانے کی جو خواہش کا اظہار فرمایا یا اللہ سے دعا کی، تو اللہ آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنی اپنی مغفرت کی امید مسلمان کر سکتا ہے۔ تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ان اعمال میں یاد رکھا اور ہماری مغفرت اور بخشش اور ہمیں اپنے ثواب میں اپنی نیکیوں میں شریک رکھنے کی کوشش کی، تو ہمیں بھی حیا آنی چاہیے کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راضی کرنے کے لیے ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی خلوص کے مطابق کم از کم جو ممکنہ حد تک ہمارے لیے ہماری جانب سے اخلاص اور للہیت ہو سکتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے دل میں وہ جذبہ پائیں، اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اصال ثواب کے لیے جس کی سب سے بہترین صورت درود شریف کی صورت میں ہے، یا آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہونی ہی ہونی ہیں۔ اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی ہیں، لیکن اگر ہم بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال لیں گے، یہ دعا کر دیں گے خواہ نقل ہی کی صورت میں، اس میں اصل نہیں بھی ہوگی، تو پھر بھی اللہ کی رحمتیں ہماری جانب بھی متوجہ ہوں گی۔ ہر حال میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔